السلام علیکم، گڈ مارننگ فیصل آباد. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل خیریت سے ہوں گے اور صبح کا آغاز جو ہے بہترین انداز میں کر چکے ہوں گے. سردی کی شدت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ جتنی زیادہ احتیاط کرتے ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ طبیعت بہت سارے لوگوں کی خراب ہوتی ہے. میری خود کی بھی تھوڑی سی ڈاؤن ہے اور کل کا دن میں نے جو ہے وہ بہت مس کیا. جس دن بھی میری آپ سے ملاقات نہیں ہوتی ہے تو اس دن بڑا ایک ایسا لگتا ہے کہ دن میں جیسے کچھ کمی سی رہ گئی ہے، کیونکہ یو آر دا پارٹ آف مائی لائف. اور بڑا ہی اچھا لگتا ہے جب ہر دن ہر روز صبح کا آغاز آپ سے ہوتا ہے، کیونکہ پروگرام آپ کے لیے ہے. تو آپ کا صحت مند رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. کوشش کریں کہ اچھے سے خود کو کور کریں، کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کریں اور خود کو زیادہ سے زیادہ ہائیڈریٹ کریں. اپنے پانی کا انٹیک بڑھائیں، ان کائنڈ آف اینی تھنگ، کچھ بھی طرح سوپس پی لیں یا قہوے کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنا آپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور پورا دن، کیونکہ آپ نے ساری بات ہے کہ اسکیجول کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح کا موسم رہے گا، تو موسم سے اپڈیٹ رہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو شہر فیصل آباد کا آج کا ویدر کیسا ہے یہ جانیں گے ہمارے اسپیشل سیگمنٹ ٹوڈیز ویدر میں. فیصل آباد میں آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ جو ٹمپریچر ہے وہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. سردی کا جو راج ہے وہ تاحال برقرار ہے اور جو سورج ہے وہ بادلوں کی اوڑ میں کہیں چھپا ہوا ہے. سورج کا موڈ ہی نہیں ہے. باہر آنے کا دن جو ہے وہ سارا دن پھر سے کلاؤڈی رہے گا، فوگی رہے گا. تو اپنے آپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے دن کو اس طرح سے پلان کریں کہ جو ہے وہ میکسیمم دن کے ٹائم میں روشنی میں اپنے کام کو آپ اچھے سے جو ہے وہ ختم کریں اور شام میں جو ہے زیادہ دھند ہونے سے پہلے آپ اپنے گھر واپس آئیں، کیونکہ دھند میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹریفک بڑھنے سے، بہت زیادہ حادثات بڑھنے کا بھی جو ہے وہ ریشو بڑھ جاتی ہے، خطرات ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. دور دراز کے سفر سے جو ہے وہ اجتناب کریں اور میڈیکلی جو ہے اگر آپ کو کسی بھی طرح کو کوئی بھی پرابلم فیس کرنا پڑا ہے تو ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں تاکہ جو ہے وہ آپ صحت مند رہ سکیں. اور تندرستی ہزار نعمت ہے، کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے. اور جب آپ کی زندگی میں آپ صحت مند ہوتے ہیں تو ہر لمحے کو جو ہے وہ چیئر کرنا آپ کے لیے اور بھی زیادہ فروٹفل اور بھی زیادہ آپ کے لیے خوبصورت ہو جاتا ہے. اور انہی لمحات میں جب آپ کی برتھ ڈیز آتی ہیں تو اس کو سیلیبریٹ کرنا جو ہے نا وہ بھی کسی میں کہتی ہوں اسپیشل مومنٹ سے کم ہی ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی آج ایک بڑی ننھی منی سی پیاری سی بچی ہیں، شماز حسن ہے، ان کی آج برتھ ڈے ہے. مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے. اللہ کرے کہ آپ کی زندگی خوبصورت اور حسین ہو جائے اور آج کے دن کو بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں. مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے. شماز، جتنا خوبصورت آپ کا نام ہے، جتنی پیاری آپ خود ہیں، اللہ کرے کہ آپ کی زندگی بھی اتنی خوبصورت ہو، اتنی کامیابیوں سے بھر جائے اور آپ کے والدین کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ رحمتیں اور باعث آپ بہت زیادہ رحمتوں کا اور بہت زیادہ خوشیوں کا باعث بنے. کیونکہ بیٹیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور بیٹیوں کو ذرا اگر تھوڑا سا زیادہ پروٹوکول دیا جائے، کچھ زیادہ اسپیشل فیل کروایا جائے تو بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ زندگی کے جو چھوٹے چھوٹے لمحات ہیں انہیں بہت اچھے سے سیلیبریٹ کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ اسٹرگل جاری رہنی چاہیے اور اپنی سوسائٹی میں کوشش کریں کہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں ایز انڈیویجول، ایز سٹیزن. آپ کا کنٹریبیوشن کرنٹلی ٹائم کے حساب سے کر دیکھیں، جس طرح سے الیکشن قریب آ رہے ہیں تو ووٹ آپ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. تو ووٹ کا استعمال ضرور کریں. اپنے پسندیدہ پارٹی جو بھی آپ کی سیاسی پارٹی ہے ووٹ کاسٹ کریں. اپنے جو بھی آپ کے پسندیدہ لیڈر ہیں ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ لے کر آئیں حکومت، ان کے بنانے میں، ان کے الیکٹ کرنے میں ان کی مدد کریں تاکہ جو ہے وہ آپ بہتر معاشرے کو تشکیل دے سکیں. کیونکہ الیکشن بہت قریب آتے جا رہے ہیں اور سیاست کی کیا صورتحال ہے، سیاسی جو گہما گہمی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اور پارٹیز کتنا زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں. اور ہماری اسپیشلی اگر بات کی جائے جتنے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی کمپینز کا سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے، اسی تمام موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہمارے سینئر رپورٹر ہیں عبد الرحمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر آپ Thank you سنائیں so اور much آپ کے for لیے coming. آپ کی صحت کے لیے خواہشات. گیٹ ویل سون. تھینک یو سو مچ. آپ کو پتا موسم ایسا ہے تو یہ تو چلتا ہی رہتا ہے اور بڑا ایک میجر پارٹ جو ہے نا وہ پھر مس بندہ کر دیتا ہے. اگر کسی دن پروگرام نہیں ہوتا تو وہ خود ایک کمی سی لگتی ہے. بٹ اینی ہاؤ کیسی چل رہی ہے سیاست کی، کیا گہما گہمی ہے، کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ الیکشن بہت قریب آ گئے ہیں. جیسے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیز اور کینڈیڈیٹ میں جو ہے وہ ایک الگ طرح کا جوش اور ولولہ دکھائی دیتا ہے. زینت دیکھیے، نئے سال میں سورج نے تو لگتا ہے کوئی اپنا غصہ برقرار رکھا ہوا ہے اور ابھی جو مہینے کا آخر ہے اور ابھی تک شکل نہیں دکھائی. لیکن
سردی بھی بڑھتی جا رہی ہے, رات کو بھی ٹمپریچر اچھا خاصا گر جاتا ہے, دن میں جو ہے وہ 12-13 پہ چلا جاتا ہے. تو لیکن جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اگر میں حلقہ وائز اس حوالے سے بات کروں تو چک جمرہ میں یہاں پر بیسیکلی فیصل آباد میں مقابلہ مسلم لیگ نون اور آزاد امیدواروں کا ہے. آزاد امیدوار وہ ہے جو پی ٹی آئی نے جن کو ٹکٹس دیا, لیکن جب الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا تو اب وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے, تاہم جو پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر ہے وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو مسلم لیگ نون ورسز جو ہے وہ آزاد امیدوار ہے. تو اس حوالے سے جمرہ میں دیکھیں مسلم لیگ نون خاصی بہتر پوزیشن میں نظر آتی ہے, تاہم جو ہے وہ اجمل چیمہ کے لیے اور جو نیچے رانا شعیب ادریس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایم پی ایس کے حلقے میں ایم این اے آزاد تو بس کافی بہتر پوزیشن میں ہے, اپنی اچھی کمپین چلائے ہوئے ہیں. جڑاوالا کی صورتحال دیکھیں تو نواب شیر وزیر کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ وہاں پر حیدر علی خرل بنے ہوئے ہیں, جو کہ اس سے پہلے متعدد بار ایم پی اے رہے ہیں. ان کے والد بھی ادھر ایم این اے بنتے رہے ہیں, تاہم جو ان کے نیچے حلقے ہیں صوبائی حلقے وہ بھی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اپنے کوشش کر رہے ہیں طلال چودھری کے والد کے شہر میں جو ہے وہ اشرف چودھری سیٹ نکال سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ خان بہادر ڈوگر کی بھی کوشش ہے کہ وہ سیٹ نون لیگ کے ٹکٹ پر نکال سکے, ورنہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ادھر سے جیت جائیں گے. تاندلے والا میں بڑا سخت مقابلہ ہے کہ جہاں پر نون لیگ کے علی گوہر بلوچ ہے, سابق ایم این اے رہے ہیں, تاہم ان کا جو مقابلہ ہے جو پی ٹی آئی نے نامزد کیا ہے وہ ادھر سعد اللہ بلوچ ہے, ان کا کزن ہے, جبکہ جو ان کی بابی تھی عائشہ رجب بلوچ وہ ان کے کزن کی حمایت کر رہی ہیں. جبکہ وہاں پر جو ہے وہ ہمایوں اختر خان آئی پی پی کے امیدوار ہیں, تو وہ بھی اپنی بڑی بھرپور کمپین چلائے ہوئے ہیں. وہاں پر ان کی شوگر مل بھی ہے, تو وہاں پر ایک کڑا مقابلہ ہے اور نون لیگ کے لیے خاصی جو ہے وہ نازک پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ تاندلے والا سے اپنی ٹکٹ بچانی. ان کے نیچے جعفر علی اوچا کافی مضبوط پوزیشن میں, تاہم ان کا مقابلہ بھی جو ہے وہ بڑے کڑے امیدوار کے ساتھ ہے. صفدر شاکر کی بھی یہی صورتحال ہے, بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ چل رہا ہے. سمندری میں شہباز بابر بہتر پوزیشن میں ہے, مقابلے میں جو ہے وہ کمزور کینڈیڈیٹ ہے, تاہم ان کے نیچے راؤ کاشف اور جو حیدر علی اپنے عارف گل ہے ان کے لیے مشکل صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ان کے مقابلے میں جو ہے وہ مضبوط امیدوار ہے. ایم پی ایس کی سطح پر راؤ کاشف کے مقابلے میں عادل پرویز گجر ہے, جو کہ اس سے پہلے بھی وہاں پر ایم پی اے رہے ہیں اور بڑی مضبوط پوزیشن ان کی بنی ہوئی ہے. اسی طرح سے آگے جاتے جائیں تو یہاں پر ڈچکوٹ کے حلقہ میں میاں قاسم فاروق ہے, بڑی نازک پوزیشن پر ہے کیونکہ ان کے مقابلے میں بڑے جو ہے وہ ادھر سخت امیدوار ہیں اور ان کی جو جیت ہے وہ بھی بڑی مشکل ہوگی. نون لیگ کا سب سے نازک حلقہ یہ بنا ہوا ہے کہ جہاں پر میاں قاسم فاروق کو 99 میں ٹکٹ دیا ہوا ہے. ان کے نیچے ایم پی ایس کے حوالے سے خالد پرویز گل بزرگ ہیں, پہلے بھی 2 بار ہار چکے ہیں اور تیسری بار جو ہے وہ ہارنے کی ہیٹ ٹرک سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تاہم ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار ان کی برادری سے ہی کھڑے ہیں, سیف اللہ گل یا اظہر گجر یا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار. تو وہاں پر جو بھی اپنے ووٹ 20-25 ہزار انٹیکٹ کر گیا وہ جیت جائے گا. رانا ثناء اللہ خان کا ڈاکٹر نثار جٹ سے مقابلہ ہے, سابق وزیر داخلہ رہے ہیں, بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے, ڈیولپمنٹ بڑی انہوں نے کروائی ہے, کمپین بھی چلا رہے ہیں. نثار جٹ ہے اپنے پینل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کوشش کرنے وہاں پر. تاہم رانا ثناء اللہ خان کے نیچے جو ہے وہ ظفر اقبال ناگرہ بہتر پوزیشن میں ہے, جبکہ ایم پی کی سطح پر جو ہے وہ دوسرے میاں اجمل آصف کافی کمزور پوزیشن میں لگ رہے ہیں اور مسلسل جیت کے بعد اب ان کا جو ہے وہ کمپین کافی مشکل کی صورتحال میں, تاہم کوشش اپنی کر رہے ہیں. شہری حلقوں کی بات کریں تو یہاں پر عرفان منان این اے 101 میں بڑی بہتر پوزیشن میں ہے کیونکہ ان کے جو مخالف امیدوار وہ بڑے کمزور ہیں. رانا عاطف جن کی کوئی اپنی شناخت نہیں ہے, تاہم پی ٹی آئی ان کو حمایت کر رہی ہے, ان کا صرف یہ پلس پوائنٹ ہے. عابد شیر علی کے مقابلے میں چنگیز خان کاکڑ ہے, وہاں پر کڑا مقابلہ دیکھنے میں آ سکتا ہے. پچھلی بار بھی عابد شیر علی بڑی مشکل سے ہارے تھے 1200-1400-2000 کی ووٹ کی لیڈ سے, تو اس بار بھی بڑا کڑا مقابلہ ہے. حاجی اکرم انصاری بڑی نازک پوزیشن میں ہے, علی سرفراز سائی سے ان کا مقابلہ ہے, میاں علی سرفراز سے, تو وہاں پر جو ہے وہ میاں علی سرفراز کی پوزیشن کافی بہتر بتائی جا رہی ہے. تو اگر ونگز کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر ان کے نیچے جو عابد شیر علی کے نیچے طاہر جمیل مضبوط پوزیشن میں, احمد شہریار بھی ٹھیک ہے, تاہم ان کا مقابلہ اسماعیل سیلا کے ساتھ ہے جو کہ وہ بھی بڑے مضبوط سمجھے جاتے ہیں. حاجی اکرم انصاری کے نیچے ملک رزاق ہے جن کا مقابلہ جو ہے وہ خیال احمد کاسترو کے ساتھ ہے. یہ بھی ایک کڑا مقابلہ دیکھنے میں آئے گا. کاسترو ادھر سے پہلے ایم پی اے بھی رہے ہیں, کچھ دن پہلے ان کی ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی جب پولیس نے ان کو دبوچ لیا اور دونوں ہاتھوں پیروں سے پکڑ کے جو ہے وہ گاڑی میں پھینکا, پھر جب ویڈیو وائرل ہوئی تو شام کو چھوڑ بھی دیا. اسی طرح سے خواجہ رضوان کا مقابلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کے ساتھ, تاہم یہاں پر بھی جو ہے وہ بہتر پوزیشن ہے نون لیگ کے حوالے سے اگر بات کریں.
تو یہ جو آخری حلقہ آ جاتا ہے یہاں پر راجہ ریاض کا، جو وہ اپنے بیٹے راجہ دانیال کو لڑانا چاہتے ہیں. شروع میں ان کی پوزیشن کافی بہتر تھی، لیکن اس کے بعد جب راجہ دانیال کو انٹروڈیوس کروایا پاکستان تحریک انصاف نے، یہاں پر صاحبزادہ حمد رضا کو انٹروڈیوس کروا دیا. تو صاحبزادہ حمد رضا کی جو مذہبی ووٹ بینک ہے وہ بھی کافی ان کے ساتھ ہے. ان کے والد بھی یہاں پر جیتتے رہے ہیں، MNA رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر. تو یہاں پر بھی ایک خاصا جو ہے وہ کڑا مقابلہ ہوگا، اور مسلم لیگ نون کی یہاں پر پوزیشن بھی کافی کمزور ہے. جن 3-4 سیٹوں پر نون لیگ کمزور پوزیشن میں ہے وہ یہاں پر یعنی 104 کے حوالے سے بھی ہے. ان کے کیونکہ اکتوبر سے جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ میاں صاحب کی واپسی ہوئی، اس کے بعد سے بظاہر تو یہی دکھائی دے رہا تھا کہ پنجاب میں جو ہے وہ PMLN کی جو ہے وہ کافی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ سیاسی پارٹیوں سے اٹھا ہے، تو کیا اس تمام سناریو میں جو آزاد امیدوار ہیں ان کی کہیں نہ کہیں جو ووٹ بینک ہے وہ بھاری ہو جائے گا؟ دیکھیے زینت، مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اب 1985 کے بعد سب سے زیادہ آزاد امیدوار سامنے آئے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے، ان کا پلڑا بھاری ہوگا. میاں نواز شریف نے اپنے جلسوں کے ذریعے کوشش کی، لیکن جو 16 مہینوں کی ان کی حکومت تھی جس کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ بڑھی. 2022 میں جب PTI حکومت کو ختم کیا گیا تو اس کے بعد جب نئی حکومت انٹروڈیوس کروانے تک 16 مہینے وہ ان کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد نون لیگ کی جانب سے بھرپور کمپین بھی نہیں ہو پا رہی. فیصل آباد ڈویژن میں 17 کے حوالے سے پہلے جلسے کا اعلان کیا گیا، نہیں ہوا. 17 جنوری گزر گئی. اب 2 فروری کا کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز آئیں گی، دھوبی گھاٹ میں کنونشن کیا جائے گا. اس کی تیاریاں شروع کی گئی ہیں، تاہم اس کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ نون لیگ کی جو ریلیز نظر آ رہی ہیں، کارنرز میٹنگ نظر آ رہی ہیں، وہ کوئی بڑی بھرپور نہیں ہے. جبکہ اتوار کے روز پاکستان تحریک انصاف نے ریلی کی کال دی ہوئی ہے یہی اتوار کو. تو اس سے پہلے جو PTI کی ریلیز بڑی مشہور رہی ہیں، تو یہ اتوار کو اگر وہ اچھی خاصی ہڑتال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ریلی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑی کامیابی ہوگی. جیل سے PTI چیئرمین جو ہے وہ کہتے رہے ہیں کہ جو بھی امیدوار ان کے پکڑے جائیں گے ان کی جگہ وہ نئے امیدوار لا دیں گے. تو ان کو نشان ختم کرنے کا نقصان بھی ہوا، تاہم فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب وہ امیدوار تبدیل کرنا ان کے لیے بڑا آسان ان ہو کے گیا. لیے فائدہ کیا ہوا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ PTI کے لیے کتنا یہ چیز جو ان کا نشان واپس لیا گیا کتنا زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی، کتنا زیادہ سود مند ثابت ہوئی، اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور الیکشن جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقابلہ ٹف ہوتا جا رہا ہے امیدواروں کے مابین. اور ظاہری بات ہے کہ اگر فیمیل کینڈیڈیٹس کی بات کریں تو وہ بھی پوری ایفرٹ کر رہی ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے لانے کے لیے. رانا ثناء اللہ کے حلقے کی بات کریں تو ان کے جو مد مقابل ہے سدرا بندشاہ، وہ بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. ان کے پاس کافی جو ہے نا وہ ووٹ بینک ان کا بھی کافی بھاری دکھائی دے رہا ہے، ان کا پلڑا بھی کافی بھاری ہے. تو وہ کیا گیم چینجر ثابت ہوں گی یا نہیں، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. عبدالرحمان، خواتین بھی جو ہے وہ بھرپور سیاست میں جو ہے وہ حصہ لے رہی ہیں بڑھ چڑھ کے، ہر کسی کی کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ کو اپنی طرف کر سکے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سدرا بندشاہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو مد مقابل ہے رانا ثناء اللہ کے، وہ کتنی زیادہ جو ہے ان کے لیے کف کمپٹیٹر ہے اور کتنا زیادہ ان کا پلڑا بھاری ہے؟ زینت دیکھیں، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے سب کے پیچھے کہ یہاں پر الیاس جٹ یہاں سے بڑے معروف رہے ہیں، متعدد بار MNA منتخب ہوئے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کا حصہ رہے ہیں، اور ان کا بڑا ایک دڑا تھا، بڑا نام تھا سیاست کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ جو بدماشی کے حوالے سے بھی کہہ لیں پورے پاکستان میں بڑا معروف نام رہے ہیں. ان کی دشمنی بھی تھی بڑائے چگوجرے کے، ان کے ساتھ کئی بندے مرڈر ہوئے، اور یہ اپنی فیملی کے واحد مرد ہیں جو طبعی موت جو ہے وہ فوت ہوئے، باقی سارے جو ہے مرڈر ہوئے تھے مختلف لڑائیوں میں. تو جب BA کی شرط آئی تو ان کے پاس BA نہیں تھا، تو انہوں نے سندھ سے اپنے جو بھانجے کو ٹکٹ دیا ڈاکٹر نثار احمد جٹ کو، جو کہ ان کا داماد بھی تھا، تو وہ کامیاب ہوا. اس کے بعد 2008 میں بھی پھر مسلسل وہ گدی پہ آ گیا. تو پھر جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا جو بھتیجا تھا تب تک جو ہے وہ جوان ہو چکا تھا، عبدالرحمان بندیشہ اس کا نام تھا. تو اس کی نثار جٹ کے ساتھ چپکلش رہتی تھی. ایک لڑائی میں اس میں ڈاکٹر نثار جٹ کے گارڈ کہیں جا رہے تھے، تو اس لڑائی میں جو ہے وہ آپس میں ان کی فائرنگ ہوئی. تو نثار جٹ کے 2 گارڈ محبوب گجر اور اس کا بھائی تھے، اور دوسرے لوگ وہ مرڈر ہو گئے، اور جو عبدالرحمان بندیشہ تھا وہ مرڈر ہو گیا. تو اس کی فیملی نے جو FIR ہے وہ ڈاکٹر نثار جٹ پہ کروا دی 302 کی. تو وہ معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے. تاہم اس کی جو بہن تھی سدرا بندیشہ، اس نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ عہد کیا کہ وہ نثار جٹ کے خلاف الیکشن لڑیں گی.
تو پہلے وہ جو ہے وہ آزاد کینڈیڈیٹ تھیں، پھر یہاں پر جلسے میں جو بلاول بھٹو نے جلسہ کیا تھا تاندریا والا میں، وہاں پر بلاول بھٹو نے انہیں ٹکٹ دیا MNA کا، MPA کا بھی ان کے پاس ٹکٹ ہے. تو وہ اس حلقے سے جو مد مقابل ہیں، بڑی دبنگ خاتون ہے، بڑی دلیر خاتون ہے، پولیٹیکلی بڑی وائز ہیں، تو ایک بڑی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں سدرا بندیشا. تو اچھے خاصے ووٹ، ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ انہیں پڑے گا، ایک جو ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے ادھر وہ ووٹ پڑے گا، تو اچھے خاصے وہ ووٹ لیں گی. تو اس کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ڈاکٹر نثار جٹ کو ہوگا، جو کہ ان کے رشتے میں کزن بھی لگتے ہیں، تاہم ان کے ساتھ جو خاندانی دشمنی بھی ہے. رانا ثناء اللہ خان کو یہاں پر خاصا فائدہ ملے گا اس وجہ سے نا، کیونکہ جو ان کا راجپوت ووٹ ہے، ان کا جو جٹ ووٹ ہے وہ اس سے تقسیم ہوگا. آپسی لڑائی کی وجہ سے جتنا بھی ووٹ انہیں پڑے گا وہ رانا ثناء اللہ خان کو فائدہ دے گا. تو یہ اس حلقے کی مختصر لڑائی ہے کہ جہاں پر خاتون، دبنگ خاتون الیکشن میں کھڑی ہیں اور وہ بڑی بہتر پوزیشن میں ہے، بھرپور پوزیشن میں اور پورے کمپٹیشن میں موجود ہیں. باقی ایک عائشہ رجب بلوچ نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد ازاں الیکشن سے وڈرا کر لیا تاندلے والا میں، اور وہ PTI کے جو نامزد امیدوار تھے ادھر سعد اللہ بلوچ، ان کے حق میں جو ہے وہ وڈرا کیا. باقی خواتین کو ڈائریکٹ سیٹ پیپلز پارٹی کے علاوہ فیصل آباد میں کسی بھی بڑی پارٹی نے نامزد نہیں کیا. تاہم جو اپنی دوسری نشستیں ہوتی ہیں اس میں تو نامزد کیا جاتا ہے، لیکن جو ڈائریکٹ مقابلے کے لیے وہ یہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کی پابندی بھی ہے کہ 5% خواتین کو جنرل ٹکٹس دیے جائیں. تو ٹکٹس ان حلقوں سے دیے جاتے ہیں جہاں پر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے نہیں جیتنا، محض خانہ پوری کی جاتی ہے. تو ویسے مقابلے میں جو سخت کمپٹیشن ہے وہاں پر خواتین کو مقابلے میں نہیں اتارا جاتا. خیر یہاں پر جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر خواتین امیدواروں کے جیتنے کی جو گنجائش ہے وہ بڑی کم ہوتی ہے، ان کی اس طرح سے سٹرگل نہیں ہوتی. ان کی اپنی سٹرگل یہ ہوتی ہے کہ پارٹی انہیں ریزرو سیٹوں پر ٹکٹ دے دے تاکہ وہ MP MNA بن سکیں، اور جو کمپٹیشن میں جانا ہے یہ بہرحال ایک جو بڑا مشکل ہے. اس کے پیچھے کیا عبدالرحمان کیا وجہ ہے کہ ان کی اتنی اسٹرگل ہے؟ کیا ان کو اس طرح کے سرکمسٹانسز نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے اسٹرگلنگ کرتی ہیں؟ اور ہمارے ہاں ایک اور بھی بڑا سناریو ہے کہ اگر بیک وقت ایک مرد اور عورت کھڑے ہیں تو ہماری پبلک بھی زیادہ جو ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ عقل مند جو شخص ہے یا عقل مند جو فیصلے کر رہا ہے وہ مرد کر رہا ہے. تو کہیں یہ سوسائٹی جو بہیویئرز ہیں یہ تو اس کے پیچھے بڑی وجہ نہیں ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک بڑا مسئلہ، آپ کی بات بالکل درست ہے. یہاں پر لوگوں نے جو کام اپنے MP MNA سے لینے ہیں تو وہ کام زیادہ مردوں کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں سارے. تو وہاں پر وہ بڑا مسئلہ ہوگا کہ وہ حلقہ کیسے چلانا ہے، خاتون کیسے ادھر اسمبلی میں ریپرزنٹیشن کریں گی یا حلقے میں کریں گی. تو یہاں پر جو بھی خواتین زیادہ تر مقابلے میں آتی ہیں وہ سیاسی بیک گراؤنڈ سے تعلق ہوتا ہے، اور ان کی جگہ جو ہے وہ ان کے شوہر یا ان کے کوئی جو نامزد بندے وہ ادھر حلقہ چلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ خاتون محض اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ اسمبلی میں جا کر اپنے اجلاس اٹینڈ کریں، کیونکہ ممبر تو وہ ہیں. باقی پیچھے حلقہ جو ہے وہ کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے. اسی جڑاں والا میں جو ہے وہ عفت اوان MP منتخب ہوئی تھی، تاہم حلقے میں جو ان کے خاوند ہے وہی رہتے تھے. ابھی ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ خواتین کو اس طرح سے انڈیپینڈنٹ ٹکٹ نہیں دیے جاتے. تاہم جو سدرا بندیشا کی بات ہو رہی ہے یہ انڈیپینڈنٹ خاتون ہے، دبنگ خاتون ہے. تو یہ اگر منتخب ہوتی ہیں یا نہیں بھی ہوتی ہیں تو جو حلقہ ہے یہ خود چلا رہی ہیں، اپنا ڈیرا خود چلا رہی ہیں. جو وہاں پر ڈیرے پہ ٹائم دینا یا لوگوں سے ملنا یا لوگوں کے کام کروانا تو یہ خود ان کی جانب سے کروائے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی جو دبنگ خواتین ہیں ان کی مثال جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملتی ہے. اور کم از کم مجھے یاد ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے میں جرنلزم میں ہوں میں نے اس طرح کا کوئی جو ہے وہ خاتون نہیں دیکھی جو پورے حلقے کو اس طرح سے اپنے بل بوتے پہ ٹائم دے رہی ہوں. اور جو لوگ ووٹر سپورٹر یا دڑے ہے جو جلسے ہے وہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، باقی محض جو ہے وہ شو پیس کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. اور یہی پورے پنجاب کی صورتحال بھی ہے کہ بہت کم جو، حالانکہ مریم نواز بڑی دبنگ خاتون ہے، ایک سیاسی فیملی سے ہیں، لیکن وہ بھی، یا اس سے پہلے بے نظیر بھٹو مرحومہ، وہ بھی ان کا بھی مطلب یہ تو وہ عبدالرحمان بڑی ہماری کہہ لیں کہ پولیٹیشینز ہیں خواتین جن کے لیے ویسے ان کا اثر رسوخ بہت زیادہ ہے، لیکن اگر حلقہ بندیوں میں دیکھا جائے تو خواتین کینڈیڈیٹس کا جیسے کہ عبدالرحمان نے ذکر کیا شاید اس طرح سے اثر رسوخ نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک.
ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں. سیاسی پارٹیوں کی جو تحریک ہے، جو ان کی ایکٹیویشن ہے، وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. وہ کس طرح متحرک دکھائی دے رہے ہیں، وہ کتنے ایکٹیو ہیں، اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اور جب بھی اس طرح کا سیاسی ماحول ہوتا ہے تو بڑے ہی گٹھ جوڑ ہونا بڑی عام سی بات ہوتی ہے، جوڑ توڑ ہونا بڑی عام سی بات ہوتی ہے. کون سے بڑے نام، کون سی بڑی شخصیت کس پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں، کس کی حمایت میں کون ہے، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. عبدالرحمان، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا پولیٹیکلی سیناریو آتا ہے، الیکشنز آتے ہیں، تو بہت سے جو ہمارے اہم شخصیات ہیں، بڑے نام ہیں، وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں. تو فیصل آباد میں کون سے بڑے نام کس سیاسی پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں؟ فیصل آباد کے حوالے سے اگر بات کریں تو بڑے سیاسی نام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حمایت ہی کر رہے ہیں. یہاں پر گزشتہ روز شاہ رزاق سکھا صاحب جو کہ انجمن تاجران کے جو ہے وہ یہاں پر پریزیڈنٹ ہے، تو ان کی جانب سے بھی حمایت کا اعلان کیا گیا رانا ثناء اللہ خان کی. اور اس طرح سے جتنے بھی ٹریڈرز ونگ ہیں یا دوسرے تمام ونگز ہیں، وہ زیادہ تر پی ایم ایل این کی حمایت میں ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پر ابھی جو بات کریں موومنٹس چلانے کے حوالے سے، تو مسلم لیگ نون کی کمپین ہی سڑکوں پر بھی نظر آ رہی ہے، فلیکسز پر بھی نظر آ رہی ہے. یہاں پر مریم نواز کا جلسہ 2 فروری کو اناؤنسڈ ہوا ہے، تو اس سلسلے میں بھی تمام جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں 5-5 ہزار کارکنان لے کر آئیں گے. اس سلسلے میں شیخ اعجاز احمد کو کنوینئر مقرر کیا گیا، جو کہ سٹی صدر مسلم لیگ نون کے تمام تیاریوں کا جائزہ لے رہے ہیں. تو اس کے مقابلے میں بظاہر جو ہے پی ٹی کی موومنٹ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. اتوار کو جلسے کی احتجاج کی ہڑتال کی کال دی گئی ہے جیل سے ہی، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا بلنڈر بن کے سامنے آئے گا، کہ جس میں جو لوگ ایکٹیو ہیں، جو الیکشن کمپین چلا پا رہے ہیں، ان کو بھی پولیس پکڑ لے گی. مطلب جو لوگ ان کی حمایت میں باہر نکل سکتے ہیں، لوگوں کو اکٹھے کر رہے ہیں، ان کو اس کام پہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ بڑا بھرپور احتجاج کریں، بھرپور تحریک چلائیں، پروٹیسٹ کریں. اگر پروٹیسٹ ان کا کامیاب نہیں ہوتا، نکما پروٹیسٹ ہوتا ہے، تو ان سے ٹکٹس یا ان کی نامزدگی واپس لے کر کسی اور کو نامزد کر دیا جائے گا. تو یہ ایک طرح سے جو امیدواروں کو بلیک میل کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. جیسے نون لیگ یہاں پر جلسہ کر رہی ہے، ٹاسک سونپ دیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی کم بندے لے کے آئے گا تو اس کا ٹکٹ واپس نہیں ہوگا، وہ ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن پی ٹی اے نے تو باقاعدہ اس بندے کی نامزدگی واپس لینے کی ہدایت کی گئی ہے، جو کہ کم احتجاج کرے گا. اور دوسری جانب ان کو خطرہ ہے کہ اگر وہ تگڑا احتجاج کرتے ہیں، پولیس ان کو دبوچ لے گی. تو یہ پی ٹی اے امیدواروں کے لیے دوہرا خوف ہے، پولیس کا خوف بھی ہے اور ادھر اپنے چیئرمین کا بھی خوف ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے یہاں پر موجودہ سینیریو میں. جو چلا رہے ہیں تحریک، اس حوالے سے تو مسلم لیگ نون کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ ان کی اچھی موومنٹ چل رہی ہے. بلاول بھٹو نے چنیوٹ میں اچھا جلسہ کیا، تاندلے والا میں کیا تھا، تو چنیوٹ میں جو ہے حسن مرتضیٰ بہتر پوزیشن میں ہے، تاندلے والا میں شہادت خان بلوچ کا بیٹا جو ہے بہتر پوزیشن میں ہے. اس سے پہلے وہ یہاں سے سیٹ بھی نکالتے رہے ہیں. تو فیصل آباد میں پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے ڈویژن میں 2-3 سیٹوں پہ جو ہے وہ نون لیگ کو ڈیمیج کریں. تو اگر وہ ڈیمیج نہیں اور ہوتے، ایکسپیکٹڈ ہے کہ الیکشن سے پہلے جو ہے پیپلز پارٹی کوئی بڑا جو ہے وہ پاور شو دکھائے گی فیصل آباد میں. دیکھیں فیصل آباد میں تو جلسہ ہو گیا، تاندلے والا میں، فیصل آباد ڈویژن میں چنیوٹ میں ہو گیا جلسہ جو ہے وہ. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے پاور شوز دکھا دیے ہیں. لاہور میں بلاول بھٹو الیکشن لڑ رہے ہیں، پاور شو دکھائیں گے، اور اس کے حوالے سے کیا صورتحال رہے گی اور کیا جو ہے وہ سینیریو الیکشن سے پہلے میں چینج ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور آنے والے الیکشن میں کون میدان مارے گا، کون بازی لے جائے گا، کون پیچھے رہ جائے گا، عوام کی امیدوں پہ کون کھرا اترتا ہے، اور کون آنے والے جو دنوں میں ہے وہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. عبدالرحمان، آپ کو کیا لگتا ہے، اس بریک پہ جانے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جلسہ ایکسپیکٹڈ ہے اگر ہوئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ کس پارٹی کے زیادہ چانسز ہیں کہ عوام کی امیدوں پہ یا عوام کے اعتماد کو دوبارہ حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوگی؟ دیکھیے جی، فیصل آباد کی حد تک، پنجاب کی حد تک مسلم لیگ نون لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تاہم جو حالات ہے وہ تو پولنگ کے وقت پتہ چلے گا بہتر کہ عوام کسے اپنے اعتماد کا جو ہے وہ حقدار سمجھتے ہیں. تاہم جو امیدوار ہیں ان کی کمپین پی ایم ایل این کی آگے ہے. پی ٹی اے کے جو آزاد لوگ ہیں وہ اس طرح سے کمپین نہیں چلا پا رہے، اور اوپر سے ان کو پولیس کا بھی خوف ہے، اوپر سے ان کو پرچوں کا بھی خوف ہے. ان کی ضمانتوں کے معاملے بھی چل رہے ہیں، روزانہ انہیں اینٹی کرپشن بھی بلایا جاتا ہے. تو ان پر جو ایف آئی آرز کا کیسز کا جائزہ لیا جائے تو اچھے خاصے کیسز ہیں. تو وہ اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ ایکٹیو ہوئے ہیں، اس طرح سے پراپر کمپین نہیں چلا پا رہے. فلیکسز آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئیں گے آزاد امیدواروں کی. وہ
تاہم جو یہ عوام کا کوئی پتہ نہیں چلتا، عوام کس کو اپنی جو ووٹ ڈال دیتے ہیں جا کے، کیونکہ یہ ایٹ دا عمل اینڈ تو ہوتا ہے. پتا تو جو ہے وہ اسی دن پتا چلے گا الیکشن کے دن ہی کہ کون کس کو ووٹ دیتا ہے. عبدالرحمان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام کو وقت دیا، اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ووٹ ضرور کاسٹ کریں کیونکہ یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں کے لیے اپنے معاملات زندگی کو چلانا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. خواتین کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے اپنے گھر کے کچن کو چلانا. پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ گھر میں ایک کمانے والا ہے اور جو ہے وہ دیگر کھانے والے ہیں، لیکن اب تو وہ سیناریو آ گیا کہ اگر ایک گھر میں 4 یا 6 لوگ ہیں تو اگر سب کام کرتے ہیں تو ہی گھر کی جو پورا گزر بسر ہے وہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے. اس میں بہت زیادہ ہمیں ڈفرینٹ طرح کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت ہیوی بلز آ جاتے ہیں، کچن گروسری بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، اور بڑھتے ہوئے مہنگائی کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں. بہت سارے تعلیم کی جو ایجوکیشن ریشو جو ہے وہ بڑا کم دکھائی ہمیں دے رہا ہے. بچوں کو جو ہے وہ اسکولز کالجز میں بھیجنا پیرنٹس کے لیے خاصا مشکل ہوتا جا رہا ہے. صحت کے حوالے سے بات کریں تو obvious سی بات ہے کہ جس طرح سے موسم چینج ہوتا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ انفیکشن ہونے لگتے ہیں، بہت صحت کے معاملات بھی متاثر ہو جاتے ہیں. اور اگر ویسے بھی پورا سال میں اگر ہم دیکھیں تو ایک گھر میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کے ڈائبٹک کا پیشنٹ ہوتا ہے یا بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے. کچھ جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ میڈیسنز چل رہی ہوتی ہیں، تو تمام معاملات کو چلانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور اس تمام چیزوں میں پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا لائف سٹائل کو اس طرح سے مینٹین کریں، اس طرح سے جو ہماری روٹین کی چیزیں ہیں اس کو ان کی کوانٹٹی یا ان میں کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کا انٹیک کریں جو آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ رزم دے، کیونکہ بہت زیادہ مشکل حالات ہیں. اور جو فوڈ ہے وہ اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ایک خوشی کا باعث بھی بنتا ہے. اگر آپ اچھا کھانا کھاتے ہو اور بھر پیٹ کھاتے ہو تو بڑا ہی وہ ضروری ہوتا ہے. بھر پیٹ کھانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو جو ہے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ہمیشہ ہم اپنے اوپر دیکھتے ہیں، اپنے سے جو زیادہ صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کیوں نہیں دیا، وہ کیوں نہیں دیا. تو کمپلین کرنے کی بجائے ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کے پاس اس طرح کی نعمتیں بھی نہیں ہیں. اور ایک بڑی مزے کی اور بڑی اچھی بات ہے کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن میں بہت ساری شاید نعمتوں کی کمی ہوتی ہے لیکن ان میں شکر گزاری بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اور جتنے اپنے ارد گرد اگر تو آپ افورڈ کرتے ہیں تو اپنے ارد گرد اپنے ہمسایوں کا، اپنی سوسائٹی میں جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے، معاشرے میں ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے سے جو ہے وہ انسانیت جو ہے وہ اس کو ایک تو فروغ ملتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم کسی کی مشکل کو آسان کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ ضرور دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہیں یا کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے تو آپ کو بڑا حوصلہ، بڑا ہمت ملتی ہے. اللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا ذریعہ پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کی بھی مشکل آسان ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ حالات چاہے کتنے بھی مشکل ہو، کسی بھی طرح سے ہو، ایک تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہمیشہ اپنے اندر رکھیں، صبر رکھیں، شکر گزاری سے جو ہے اپنے حالات کو جو ہے اس کا مقابلہ کریں. کیونکہ اگر آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں تو یقین جانیے کہ شاید وقت لگے لیکن اللہ جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے. بچوں کا اسپیشلی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بہت زیادہ خیال رکھیں. چھوٹے بچے بہت زیادہ جو ہے وہ آج کے موسم سے جو ہے وہ بڑا متاثر ہو رہے ہیں، بہت زیادہ انفیکشن ہے. آئی نو کہ بہت سارے گھروں میں گیزر کی سہولت موجود نہیں ہے، اور کوشش کریں جب بھی گیس کے جو اوقات آتے ہیں اس میں کچھ گرم پانی رکھیں، بچوں کو جو ہے وہ اس طرح سے استعمال کریں. اور دوسرا یہ کہ بچوں کو اچھے سے کور کریں، جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو اچھے سے کور کریں، ماسک کا استعمال ضرور کروائیں. ان کے کھانے پینے میں جو ہے وہ بجائے باہر فاسٹ فوڈ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو بڑھانے کے ان کو ہیلدی ان کی ہیبٹس کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. اور جتنے بھی جو مہنگائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کے پیش نظر بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے اپنے کچن کا بجٹ بنانا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سبزی اور فروٹ، چکن، ان سب کے کیا ریٹس چل رہے ہیں. اور اسی سے اپڈیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم موجود ہیں آپ کو. اور کیا آج کے بھاؤ ہیں شہر فیصل آباد میں ڈفرینٹ طرح کی سبزیوں کے، فروٹس کے اور چکن کے، یہ جانیں گے ہمارے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ میں. آج کے کیا بھاؤ ہیں اسی حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں محمد بلال ڈوگر جی. بلال بتائیے گا. جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعرات کی ریلی جو جاری کر دی گئی ہے. برائل مرغی گوشت 1 روپے فی کلو سستا ہوا ہے. محض عوام کے ساتھ مذاق ہے. قیمت
649 से 648 रुपए किलो हो गई है। अंडे फार्मी की बात करें 2 रुपए दर्जन महंगे हुए हैं, कीमत 414 से 416 रुपए दर्जन हो गई है। अगर बात करें सब्जियात और फलों की, सब्जियात के अंदर जो है वो उतार चढ़ाव है, जबकि फल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम दिखाई देते हैं। प्याज 15 रुपए सस्ता हुआ 225 से 210 रुपए किलो, टमाटर 8 रुपए सस्ते हुए 120 से 112 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 5 रुपए महंगी हुई है 155 से 160 रुपए किलो, खीरे 10 रुपए महंगे हुए 145 से 155 रुपए किलो, पालक 5 रुपए महंगी हुई है 60 से 65 रुपए किलो, जबकि गाजर 5 रुपए सस्ती हुई है 50 से 45 रुपए किलो। सेब गोल्डन 200 रुपए किलो है, अंगूर टॉफी 410 रुपए किलो है, केला 135 रुपए दर्जन है, अमरूद 80 रुपए किलो पे बरकरार है। अनार बदाना 620, अनार कंधारी 420, खरबूजा 190, किन्नू 96, जबकि किन्नू स्पेशल 200 रुपए किलो पे बरकरार है। आम आदमी मुतवसत तबके के लिए ताल अभी भी सब्जी और फल भी महंगे हैं, जबकि सस्ता प्रोटीन तो बहुत महंगा तरीन प्रोटीन साबित हो रहा है। जी थैंक यू सो मच बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि आज के क्या भाव हैं, और जितनी बढ़ती हुई महंगाई है उसमें फ्रूट का इंटेक करना और फ्रूट खरीदना तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो कोशिश करें कि इसका अल्टरनेट ढूंढें, जैसे कि गाजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बड़े बेनिफिट्स हैं उसके आपकी सेहत के हवाले से। सूप्स में आप डिफरेंट तरह की जो है वो वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा सकते हैं। आल्दो कि हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल बच्चे खाते नहीं हैं, तो उसमें आप डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ जो है उसको ट्राई कर सकते हैं। मुझे पता है कि बजट बड़ा आउट हो जाता है अगर हम मीट की तरफ जाते हैं, क्योंकि चिकन के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो मटन और बीफ भी लोगों की पहुंच से दूर है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकते तो चिकन का एक बड़ा ही जो मुतबादल सोर्स है वो हमारी दालें होती हैं। तो कोशिश करें कि दालों की जो इंटेक है उसको बढ़ाएं, लेकिन उसको डिफरेंट तरह से आप पकाएं। अगर आप उसको सूप की सूरत में पकाते हैं, थोड़ा सा पतला कर दिया, या कभी उसको जो है थोड़ी सी गाढ़ी दाल बनाई, मतलब डिफरेंट तरह से आप कोशिश करें कि अपने किचन में जितनी आपके पास चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं को जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट करें और थोड़ा सा अपने टेस्ट को भी इन्हांस करें। और आजकल तो बड़ा सोशल मीडिया पे हमें एक बड़ा एज मिल गया है, यूट्यूब पे बहुत ढेरों रेसिपीज़ मिल जाती हैं बहुत सारे। आल्दो कि हमारे यहाँ इतना वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो वेजिटेबल से बहुत मज़े की चीज़ें बनती हैं, चाहे वो आप उनको फैंसी फूड्स में ले जाएँ, आपके सैलड्स हो गए, रोज़मर्रा की रूटीन की अशिया हो गई, या फिर अगर आप उनको चाहें तो डिफरेंट तरह से उनको, अगर आपके बच्चों को चावल पसंद है तो चावल में डिफरेंट तरह की रेसिपीज को आप ट्राई कर सकते हैं। कबाब बड़े मजे के जो है वो वेजिटेबल से बनते हैं। तो डिफरेंट तरह की चीजें हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। इससे करने से आपको भी जो है एक थोड़ा सा रूटीन से हटकर काम करने में मजा आएगा, क्योंकि जब हम रूटीन की चीजें पकाते हैं, रूटीन की अशिया जो है उसे वही एक ही पैटर्न पर चलते हैं, तो खवातीन भी काफी बोर हो जाती हैं। तो सोशल मीडिया पे सिर्फ बेफजूल क्रॉलिंग करने से बेहतर है कि आप अच्छे से रेसिपीज़ के जो चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करें और वहाँ से जो मज़े की जो रेसिपीज़ हैं उससे देखें, ख़ुद भी ट्राई करें और अपने जो जितने बच्चे हैं उनको ज़रूर उनके साथ लेकर आएँ। बच्चों को भी इस एक्टिविटी में आप शामिल कर सकते हैं, तो इससे आपको भी बड़ा अच्छा और बड़ा मज़े का टाइम गुजर जाएगा, कुछ नई चीज़ें भी हो जाएंगी और तारीफ़ और दाद जो है वो अलग से आप बटोरेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सियासी हलकों में जो गहमा गहमी है वो आने वाले इलेक्शन के करीब आते ही बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर सियासी पार्टी की यही कोशिश है कि आवाम के एतमाद को जो है वो बहाल कर सके। हर कैंडिडेट की कोशिश जो है, हर कैंडिडेट की जो कंपेन्स हैं वो पहले से ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही हैं और किस तरह से आवाम का एतमाद बहाल किया जा सकता है, महंगाई को कैसे काबू किया जा सकता है, क्योंकि शहरियों के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इनका हल बेहद ज़रूरी है। और आने वाले इलेक्शन क्या जो है वो आवाम के हक में कितने बेहतर साबित होंगे और फ्यूचर में किस तरह की जो है वो हिकमत अमलियों को जो है वो इख्तियार किया जाएगा, इसी तमाम मौजू पर बात करने के लिए हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है चौधरी नवाज अहमद चीमा है, उम्मीदवार बराए MPA PP 106 पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, हम देख रहे हैं कि सियासत में जो है बड़ी उथल पुथल हमेशा से दिखाई देती है और जिस तरह से इलेक्शन करीब आ रहे हैं बड़ी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। आम शहरियों के क्या मसाइल हैं, अगर स्पेशली आपके हल्के की 106 की बात की जाए तो वहाँ किस तरह के मसाइल का सामना जो है वो शहरियों को करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मसाइल तो ऐसे है कि हमारे हलके में भी और पाकिस्तान पूरे में आप देखते हैं कि एक मसाइलस्तान बना हुआ है। मसाइल बहुत हैं, खुसूसन जो मेरा हलका है वो दही इलाकों पे ज़्यादा मुहित है।
تو دیہات میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہوتے ہیں. زراعت کو ہمارے جو پاکستان میں کوئی جدید طرز پر جو استوار کرنے کے لیے جدید سہولیات ذمہ داروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. جب جیسا بھی نظام ہے اس میں جب کسان کی فصل آ جاتی ہے تو کسان کو اس کے اچھے ریٹس نہیں ملتے, کوئی سہولیات ایسی نہیں ملتی کہ کسان اس میں اپنا کوئی جو اس کو اچھے ریٹ پر بیچ کے کوئی اپنا چلا لے نظام. دوسرا یہ ہے کہ میرا جو حلقہ ہے دیہات پہ ہے, اس میں صحت کا نظام بہت خراب ہے, تعلیم کا نظام بہت خراب ہے. پچھلے 25 سال سے میں سیاست کے ساتھ جو اٹیچ ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی میرے حلقے میں کینڈیڈیٹ آئے ہیں وعدے کر کے ووٹس لیے انہوں نے کہ ہم آپ کو صحت کی سہولیات دیں گے, ہم آپ کو یہ تعلیم کی سہولیات دیں گے, جو بجلی کی, گیس کی یا روڈز کی. تو جہاں بھی گلی محلے میں جہاں میں جا رہا ہوں, کسی بھی گاؤں میں جا رہا ہوں, کوئی لوگوں کو سہولیات نہیں ملی. ایون کہ میں بجلی سے شروع کرتا ہوں کہ ایسا درم برن نظام ہے کہ ایک ایک پول کے اوپر 200 250 میٹر لگا ہوا ہے, تاروں کے جال بچھے ہوئے ہیں, لوگوں کے لیے خطرہ جان بنا ہوا ہے. ایسے خصوصاً یہ جو مکوانا کا علاقہ ہے یا نیٹھڑی کا علاقہ ہے میرے حلقے میں, یا اوان والا کا علاقہ ہے, وہاں جو سیاستدان پچھلے تقریباً 4 ٹنیور جنہوں نے سیاست کی ہے, جیتے ہیں الیکشن, انہوں نے وہاں لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے. بالکل وہ بجلی کا نظام بہت خراب ہے, سیوریج بالکل نہیں ہے. خصوصاً مکوانا اور نیٹھڑی اور یہ وان والا جہاں کی میں بات کر رہا ہوں, سیوریج کا نظام اتنا خراب ہے کہ گلی محلوں میں عام دنوں میں پانی اتنا کھڑا ہے, جب کوئی بارش آ جاتی ہے تو لوگ بیچارے وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کا. وہ جو کوئی پکے بازار, گلیاں, سولنگ, ایسا کوئی نظام نہیں. ووٹ لے لیے جاتے ہیں کام کہہ کے ہم آپ کے کام کریں گے, تو جب ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں لوگ پھر ان کے پاس کام کے لیے جاتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے فلاں ہم بندے کو پیسے دے دیے تھے, فلاں کو پیسے دے دیے تھے. تو اب پیسے تو دیتے ہیں اپنے وہ خاص بندوں کو, تو لوگوں کو بیچاروں کو سزا دیتے ہیں, ان کو کام نہیں ہوتے. میں نے یہ سارے مسائل دیکھ کر تو خود سیاست میں پچھلے 2018 میں بھی میں نے الیکشن میں آیا, اور اب بھی میں نے کہا کہ یہ ہمارے علاقے میں جو زیادتی ہو رہی ہے, میرے حلقے میں زیادتی ہو رہی ہے, ہم انشاءاللہ اس کے آگے ہم نے کھڑے ہونا ہے, ہم نے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو مسائل بہت گمبھیر ہیں, تعلیم کے مسائل بہت زیادہ ہیں. کوئی اچھا وہاں کوئی اچھے اسکول نہیں ہے, اچھا کالج نہیں ہے میرے حلقے میں. تو یہ سارے مسئلے جو ہیں انشاءاللہ ہم نے مل جل کے حل کرنے ہیں اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ انشاءاللہ. بالکل سر, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ 2018 میں بھی آپ نے الیکشن لڑا اور اس کے بعد اب دوبارہ سے آپ جو ہے وہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں, تو کتنا مشکل ہے عوام کے ٹرسٹ کو دوبارہ سے پانا, کیونکہ بہت زیادہ ان سالوں میں ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھا ہے, لوگوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا رہا ہے, دیگر سیاسی پارٹیوں سے بڑی ساری شکایات ہیں, اور اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ اتنی زیادہ مسائل سے عوام دو چار ہے کہ دوبارہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے یا کینڈیڈیٹ کے لیے بڑا مشکل ہے ان کے ٹرسٹ کو دوبارہ سے ان کے اعتماد کو بحال کرنا. تو آپ کی جتنی بھی کمپینز چل رہی ہیں اس میں آپ کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا, کتنا مشکل لگ رہا ہے عوام کو جو ہے وہ اعتماد دلانا اور اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھانا؟ ہاں جی, الحمدللہ یہ ہمارا اور دوسرے کینڈیڈیٹس میں یہ بہت ہی فرق ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں, کسی گلی محلے میں, گاؤں میں, کسی بھی جگہ جا رہے ہیں تو الحمدللہ لوگ ہمیں بہت خوشی سے ویلکم کر رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا ہے, میں نے 2018 میں جب الیکشن لڑا MNA کا تو بہت بڑا حلقہ تھا, سارے مسائل دیکھے میں نے, میری جماعت بھی نہیں تھی, میں بھی نیا تھا, تو
جب میں نے مسائل دیکھے تو اس کے بعد جو میں نے کام کیے اس کی وجہ سے اب جب جہاں بھی میں جا رہا ہوں، جس گلی محلے میں جا رہا ہوں، جس حلقے میں جا رہا ہوں، گاؤں میں لوگ ویلکم کر رہے ہیں. میں نے اپنے حلقے میں اپنے تائیں بہت الحمدللہ کام کیا. میں نے سستے سبزی پوائنٹ کھلوائے اچھا. کہ لوگوں کو سہولیات ملیں، جس سے لوگوں کو منڈی کے ریٹ پہ ہم سستی سبزی پرووائڈ کر رہے ہیں. جیسا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 50 روپے کے جی ہمیں منڈی سے کوئی چیز ملتی ہے تو اس کے اوپر رستے میں آتے ہوئے اگر 5 یا 7 روپے کے جی کوئی خرچہ پڑتا ہے تو وہی خرچہ اوپر ڈال کے 55 یا 60 روپے میں ہمارے بندے سیل کر رہے ہیں. اس سے دیکھنے میں یہ چیز معمولی لگتی ہے کہ سبزی کا چھوٹا سا کام ہے. جو ایک بیچارہ تنخواہ دار یا دیہڑی دار بندہ ہے اس کو روزانہ اگر 2 کلو اپنے گھر میں سبزی پکاتا ہے تو 50 روپے پر کے جی اس کو ڈیلی کے بچتے ہیں تو 100 روپے اس کو ڈیلی بچتا ہے اور مہینے کا 3000 روپے ہم اس کو اس چیز سے سیونگ دے رہے ہیں. میں نے اپنے 18 جگہ پہ الحمدللہ سستے سبزی پوائنٹ کھلوائے مختلف گاؤں میں، جو میرا اب پی پی کا حلقہ ہے، پی پی 106 کا. اور میں نے الحمدللہ سستے گروسری کے پوائنٹ کھلوائے ہیں جہاں سے لوگوں کو چینی، گھی، دالیں، صابن، سرف وغیرہ سستے ملتے ہیں. وہ میں نے اپنی جیب سے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں. سستے گروسری سٹال لگواتا ہوں، سستے بازار لگوا رہا ہوں الحمدللہ، صاف پانی کے فلٹر پلانٹ لگوا رہا ہوں. یہ جو میں اپنے کر رہا ہوں، لوگوں کو سہولیات دے رہا ہوں، اپنے تائیں دے رہا ہوں، اپنے پاس سے دے رہا ہوں کہ جو کر سکتا ہوں. پھر ہمارا الحمدللہ خدمت کمیٹیاں ہم نے بنائی. ہم نے ہر گاؤں کی سطح پہ خدمت کمیٹیاں، ویلفیئر کمیٹیاں بنائی ہیں جو گاؤں میں کام کر رہے ہیں، مل جل کے لوگوں کو ساتھ ملا کے کام کر رہے ہیں. ریلیف کے کام، صحت کے کام، ہم فری میڈیکل کیمپ لگواتے ہیں اور اس طرح کے ہم کام کر رہے ہیں. جو یہ چیزیں دیکھ کے لوگ الحمدللہ مجھے بہت ویلکم کر رہے ہیں پورے حلقے میں. اور جو پرانے کینڈیڈیٹ ہیں میرے مقابلے میں وہ ایسے کینڈیڈیٹ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا وہ 4 دفعہ جیتا ہے، کوئی 2 دفعہ جیتا ہے. انہوں نے مسائل لوگوں کے بڑھائے ہیں بجائے اس کے کہ کم کرتے. بالکل، کیونکہ جب بھی کوئی بھی شہری جو ہے وہ جب ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو وہ اسی امید پر کرتا ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے یا جو آنے والا کینڈیڈیٹ ہے وہ اس کے مسائل کو حل کرے گا. لیکن دکھ تب ہوتا ہے جب وہی کینڈیڈیٹ جو ہے الیکٹ ہونے کے بعد مڑ کر حلقے کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. اور کس طرح کی بہتریاں ہوں گی اور کس طرح کی اسٹریٹجیز ہے جو الیکشن کے حوالے سے پلان کی گئی ہیں، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور سیاسی حلقوں میں جو گہما گہمی ہے حلقوں میں وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہر کینڈیڈیٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کی امیدوں پہ پورا اترا جا سکے. اور آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں. ان کی پارٹی کا کیا منشور ہے، کیا مقاصد ہے اور الیکشن کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. سر، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ کس طرح سے آپ نے عوام کے مسائل کو سمجھا ہے، اس پہ کام بھی کر رہے ہیں اپنے طور پر. لیکن اگر الیکشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو انٹرنلی پارٹی کی کیا تیاریاں چل رہی ہیں، کیا منشور ہے پارٹی کے، کیا مقاصد ہیں؟ الحمدللہ پارٹی ہماری کی جو تیاریاں بڑی زبردست ہیں. ہمارے پورے پاکستان سے پی پی اور این اے کے 500 سے زیادہ کینڈیڈیٹ الحمدللہ پورے پاکستان سے ہماری یکساں ہر صوبے میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں. اس طرح جو ہماری پارٹی کا منشور ہے وہ بڑا ہی بہترین ہے. ہم ہر شعبے میں تعلیم کے شعبے میں ہم چاہتے ہیں کہ یکساں تعلیمی نصاب پہ کام ہو. ہر غریب امیر کو ایک جیسا نظام تعلیم کا ملے. صحت ہر غریب تک ویسا ہی نظام پہنچے جیسا کسی امیر کو اویلیبل ہے، ویسے ہی غریب تک پہنچے. جو بے روزگاری کا معاملہ ہے ہم چاہتے ہیں ہنر مند افراد تیار کیے جائیں. بالکل. ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم پاکستان میں لوگوں کو ہنر سکھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں جس کے ذریعے ہم بے روزگاری کو ختم کر سکیں. یہ سود کی لعنت کو ہم پاکستان سے ختم کر سکیں. یہ جو پاکستان میں قبضہ مافیا ہے، یہ جو بتہ خوری اور یہ جو معاملات ہیں ہم ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں، ان کو خلاف ہم کام کر سکیں. اور صحت کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت ہی ابتر صورتحال ہے پاکستان میں.
غریب بندہ اگر بیمار ہو جائے بیچارہ، پہلے ہی مشکل سے اپنے گھر کا نظام چلا رہا ہوتا ہے، تو بیمار ہو جائے تو سارے پیسے اس کے وہاں لگ جاتے ہیں، تو وہ قرضے تلے دب جاتا ہے۔ اس پہ ہم پہلے بھی کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا ہماری جماعت کا مختلف جگہ پہ ہم فری میڈیکل کیمپ لگواتے ہیں، سستی سہولیات صحت کی ہم فراہم کرتے ہیں۔ تو زراعت کے شعبے میں ہم بہتری لانے کے لیے ہمارا جو منشور ہے، ہم جدید طرز پہ زراعت کو، بہت ہمارا زرعی ملک ہے، 70% سے زیادہ ہماری جی ہاں، زراعت ہے، زرعی ملک ہے، تو اس میں ہم بہتری لا کر پاکستان سے جو زرعی قلت ہے اس کو بھی پورا کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم زرعی مبادلہ بھی کما سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس پہ زرعی ہم- مبادلہ جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اکانومی بھی بڑھے گی۔ اکانومی، ہاں، بالکل، اس کو ہم اس پہ توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ ہمارے جو ہماری بدقسمتی سے جو پارلیمنٹ میں لوگ گئے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، انہوں نے سیاست کو بزنس بنایا اور انہوں نے اپنے بزنس کو توجہ دی ہے، زراعت پہ، کسان پہ توجہ نہیں دی۔ ایک کسان جس کے پاس 4-5 ایکڑ رقبہ ہوتا ہے، 2-4 اس نے جانور رکھے ہوتے ہیں، تو اس کو اگر سہولیات دی جائیں تو وہ اپنی فیملی بہترین طریقے سے اپنی فیملی کو پال سکتا ہے، جی۔ بچوں کو پڑھا بھی سکتا ہے۔ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہے، ہم دیہات میں رہنے والے ہیں اور ہم اس پہ بہت الحمدللہ کام کر رہے ہیں، ہم اس کو بہتری لائیں گے اس میں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھتے ہوئے جو مشکلات ہیں، ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان میں سب جگہ پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے، اور لوگ بھی جیسے جیسے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگ ہمارے قریب آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور میں تو یہ سمجھتا، خصوصاً میں اپنے حلقے پہ جو کام کر رہا ہوں، لوگ اتنا لوگوں کو ہمارے کام پسند آ رہے ہیں کہ لوگ دن بدن میرے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس الیکشن میں کہ میں یہ جو میں نے تھوڑے سے کام کیے ہیں، یہی دیکھ کے لوگ میرے ساتھ آ رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ اپنی سیٹ ون کر کے اور حلقے کے جو مسائل ہے وہ انشاءاللہ ترجیح بنیادوں پہ حل کروں گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہونا بھی اسی طرح سے چاہیے کہ لوگوں کو، عوام کو بھی نظر آنا چاہیے کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ پھر عوام کی امیدیں آپ کے ساتھ جڑتی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں امید کرتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہیں وہی عوام انہی کو الیکٹ کر کے لے کر آئے۔ جی میں یہ عوام سے، آپ کے چینل کے توسط سے بھی اور ویسے بھی میں لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ ہمیں دیکھیں، ہم وہ جماعت ہے اور وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں کسی بھی مشکل گھڑی میں کوئی آفت ہو، کوئی مصیبت ہو، تو ہم الحمدللہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں اور سب سے اینڈ پر وہاں سے آتے ہیں، لوگوں کی مسائل حل کر کے وہاں سے نکلتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم کوئی احتجاج کی سیاست کرنے والے نہیں ہیں، گالم گلوچ کی سیاست کرنے والے نہیں ہیں، ہم لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والی سیاست نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں سیاست، اور ویسے بھی لوگ بھی وقار سر کے انہی کو ساتھ۔ پسند کرتے ہیں کہ جو عوام کی بات کرتے ہیں، عوام عوامی کی بات۔ مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں، بجائے ایک دوسرے کی جو ہے وہ آپ لیگ پولنگ کرو، ایک دوسرے کی کردار کشی کرو۔ اور سیاست میں کس طرح کی نیکسٹ ان کی پلاننگ ہے اپنے حلقے کو لے کر، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ وقت ایک چھوٹی سی بریک، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، جاتے جاتے اینڈ پہ آپ کیا دیکھنے والوں کو میسج دینا چاہیں گے؟ جی، میں اپنے حلقے کی عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں اور یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سب کو آزما لیا، سب کو دیکھ لیا، آپ اب دیکھیں ہمارے حلقے میں جو کینڈیڈیٹ میرے مقابلے میں ہیں وہ ہیں جو بار بار جیتے ہوئے ہیں، یا وہ آزاد ہیں۔ تو جو بار بار جیتے ہوئے ہیں انہوں نے کیا حلقے کے لیے کیا ہے وہ دیکھیں آپ، اور جو آزاد ہیں ان کو آپ جانتے ہیں کہ آزاد جو پچھلے جو 2 سال پہلے منڈیاں آزاد کے لیے لگی تھی، آگے پھر تیار ہیں منڈیاں لگنے کے لیے۔ آپ فرق دیکھیں اور ہماری خدمت دیکھیں، ہمیں دیکھیں، ہمیں جانچیں، ہمارا بیک گراؤنڈ دیکھیں، ہمارا ماضی دیکھیں، میری جماعت کا ماضی دیکھیں، میرا ماضی دیکھیں، اور آپ پھر فیصلہ کریں، اچھا فیصلہ کریں۔